اسلام چاہتا ہے لوگ پڑھے، خوب سے خوب پڑھے اور اپنے رب کا نام لے کر ہر چیز اسلام چاہتا ہے شروع اللہ کے نام سے. تو بہرحال علم کے لیے بھی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے نبی، اے نبی اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. دوسری جگہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کیا وہ لوگ جس کو علم ہے اور جس کو علم نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا اسلام اور مسلمانوں کی یہ کتاب جو اللہ کی جانب سے اتری ہے قرآن، یہ کہہ رہی ہے نبی کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن لوگوں کو علم دیا گیا اور وہ جن کو علم نہیں دیا گیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے پاس روشنی اور جو اندھیرے میں رہتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے علم والے اور غیر علم والے کا فرق کہ کیا علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں. تو گویا اسلام اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم والے اور بغیر علم والے ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طہ سورہ نمبر 20 اس کی آیت میں 114 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اور آیت اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتا وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے اور بیان کرتے ہیں قرآن میں یہ واحد چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا اور وہ ہے علم کے تعلق سے. قرآن کے اندر ایک ہی ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانگنا سکھائی، نہ دولت نہ مال نہ عزت نہ شہرت نہ دنیا کی سلطنت نہ کوئی بڑی حکومت نہ کوئی حاکمیت نہ کوئی لڑکے نہ کوئی اولادوں کی کثرت، کوئی چیز نہیں سکھائی. جو چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ رب وقر رب زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیجئے اپنے رب سے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو گویا علامہ ابن کثیر لکھتے ایک ہی دعا ہے جو نبی کو مانگنا سکھائی گئی وہ ہے علم. اور میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے علم اس لیے بھی مانگنا سکھایا کہ ایک نٹ شل میں ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بات کہہ دی، اس لیے کہ علم تمام چیزوں کی بنیاد ہے. آج حکومت کی بنیاد کیا ہے لوگوں کی؟ علم. آج دنیا پہ جو لوگ تسلط کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، جو چاہے منوا رہے، کس بنیاد پر؟ علم. ٹیکنالوجی سائنس ہے علم کی بنیاد پر. آج مال و دولت لوگوں کے پاس ہے کس بنیاد پر؟ اور یہ دیکھو آدمی کتنا بیوقوف ہے لیکن کتنا مال و دولت والا نہیں، علم. اس نے فلاں علم حاصل کیا، آج یہ تھا کمپنی ڈالی سی ای او بن گیا فلاں ہو گیا، اس سے کمپنی نمبر 1 دنیا میں ہوگی، نمبر 2 ہوگی، نمبر 10 ہوگی. سمجھ رہے آپ؟ علم ہے نا. اسی طرح حکومت لوگ کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ علم سائنس اور ٹیکنالوجی. ہم نے دیکھا نا سائنس ٹیکنالوجی کا میڈیا کا استعمال کیا گیا تو کون جا کر جو حکومت میں بڑھ جاتا ہے؟ علم. تو گویا اللہ رب العزت نے ایک بہت چھوٹے جملے میں بات بیان کر دی وقل رب زدنی علما، اے مسلمانوں علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی جو دنیا میں ملتی ہے. آج لوگوں کو عزت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج شہرت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج دولت مل رہی علم کے بنیاد پر، آج حکومت ہے علم کے بنیاد پر، آج عزت وقار ہے علم کے بنیاد پر، آج تسلط ہے دنیا پہ حاوی ہے علم کے بنیاد پر. تمام چیزوں کے لیے علم ہے. تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز بتا دی. کیا چیز چاہیے؟ علم آ جائیں گا تو سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور علم چھوٹ گیا تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. دور جہالت میں صحابہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ کون لوگ ہیں. ان کے پاس ایک علم آیا وحی کے ذریعے، وہ تھا کتاب اور سنت کا علم. جب انہوں نے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیا، کتاب و سنت پر جم گئے، تو دنیا ان کا آج نام لیتی ہے اور قیامت تک نام لیتی رہیں گی. پھر ایسی شایان شان حکومتیں کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ایسا مال و دولت ملا جس کو لوگ صرف تصور کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ ایسی عزت اور شہرت ملی جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آج سب کچھ ملا کس بنیاد پر؟ وحی کا علم آنے کے بعد اس کو انہوں نے پکڑ لیا. تو گویا ہر قسم کا علم نفع بخش ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کچھ علم صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں اور کچھ علم دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں. دنیاوی علوم جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن دینی علم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہے تو دونوں علمی ہے نا دونوں چیز. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات اور کتنی اصولی بات اور کتنی زبردست بات بیان کر دی کہ مسلمانوں علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو ہر چیز مل جائیں گی. اور یہی ایک چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا کہ نبی آپ اللہ سے مانگیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، ہے نا. تو یہاں بھی علم کی اہمیت پتہ چلتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہارا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل. کچھ روایتوں میں الفاظ اضافی مسلمتین کے لفظ بھی. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے. وہ کوشش کرے، ہے نا، طلب رکھے اس چیز کی. کبھی ہوتا ہے انسان علم حاصل نہیں کر پاتا، لیکن جب طلب رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں اس فن میں خود نہ کر سکے تو اس کی آل اولاد کر گزرتی ہے نا. تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات کی کہ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یاد رکھیے یہ فرض ہے. اسی طرح مسلمانوں نے دنیاوی جدید سائنس جدید علوم کے اندر کیوں جو ہے پچھڑے ہوئے رہ گئے، کیوں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے. اس کی بنیادی وجہ جو رہی وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا مسلمانوں نے فرق کیا
کس چیز کا فرق کیا؟ دین اور دنیا کا فرق کیا، جبکہ کتاب اور سنت میں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم نے کیا کیا، جیسے مثال کے طور پر میں ایک تاجر ہوں، جب میں مسجد میں آپ مجھ سے مل رہے ہیں تو مجھ سے اچھا نیک انسان تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ماشاءاللہ کیا فیض صاحب ہے، کیا دینداری ہے، کیا نماز ہے، کیا نوافل ہے۔ جب تجارت میں مل رہے تو مجھ سے بڑا دھوکے باز آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کا پیسہ اس کے سر، ادھر اس کو جھوٹ بولنا۔ اب آپ بولیں گے ایک ہی شخصیت کے دو روپ کیوں ہیں؟ تو جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گا دیکھیے وہ مسجد میرا دین ہے، تجارت میری دنیا ہے، لہٰذا دین کے حساب سے کرتا ہوں، دنیا کے حساب سے کرتا ہوں۔ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ دین اور دنیا کا فرق، دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے کبھی کیا مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے بھی ہنسی آتی ہے، میں بولتا ہوں کیوں، کیا باہر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مسجد نہیں بول سکتے ہیں نا، نہ باہر بول سکتے ہیں نہ مسجد میں بول سکتے ہیں۔ مسجد میں بولنا بدرجہ اولا، جھوٹ بولنا غلط اور گناہ کا معاملہ، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، ہر جگہ گناہ ہے۔ تو یہ دین اور دنیا کا فرق۔ اگر میں اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، جب میرے کو آپ کالج میں دیکھیں گے تو مجھ سے برا طالب علم نہیں ہے، مجھ سے برا انسان نہیں ملے گا، چھیڑ چھاڑ سب چلو۔ مسجد میں آ جاؤں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، وہی تھا کہ جو لڑکیوں کو وہاں چھیڑ چکی۔ اب میری دین ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں تو ذکر و اذکار تسبیحات کی دوست بھی اگر ساتھ نماز کو آئے تو 10 منٹ کھڑے رہنا پڑا، اتنی نوافل چل رہی، اتنی دعائیں چل رہی۔ بھائی آپ باہر نکل کے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں اور وہاں جا کے نہیں، وہ میرا دین، یہ میری دنیا ہے، دین کے اعتبار سے جی رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے جی رہا ہوں۔ دین اور دنیا کا اسلام نے فرق نہیں کیا، ہاں دنیا اور آخرت کا اسلام نے فرق کیا۔ اگر میں آپ سے کہوں جہاز، پانی کا جہاز چل رہا ہے تو آپ کہاں تصور کر رہے ہیں؟ ہماری سڑکوں پر، ریگستان میں، ہوا میں، سمندر میں۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں؟ زندگی سے پہلے، مطلب پیدائش سے پہلے، موت کے بعد نہیں، دنیا میں نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر میں دین پر چل رہا ہوں تو دنیا میں، اس لیے کہ دنیا ہی تو کہتی ہے جہاں ہم آخرت کے جو کچھ آخرت میں ملنے والا، جو کچھ ہم وہاں یہاں بوئیں گے وہاں اس کو کاٹنے والے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دین دنیا کے فرق نے ہمیں کیا کیا معلوم؟ دینی علوم الگ، عصری علوم الگ، دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ، اور پھر دینی علم کا کیا حل ہوا اور دنیاوی علم کا کیا حل ہوا۔ تو جب ہم نے دین اور دنیا کا فرق کیا تو دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا، جب دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا تو یہ بھی ہاتھ سے گیا اور یہ بھی ہاتھ سے گیا۔ وہ مسلمان جو دین اور دنیا دونوں میں آگے تھے۔ جب مسلم سائنسدانوں کی میں تذکرے کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو فلاں امام ہے، ہاں یہ امام بھی ہے اور یہ سائنٹسٹ بھی ہے، یہ ایک فلاں جو ہے ایک فلاں مسلک کے جو ہے ایک بڑے امام ہے، قاضی بھی ہے اور فلاں سائنٹسٹ بھی ہے، یہ ایک مفسر بھی ہے اور یہ ایک طبیب بھی ہے، یہ تفسیر بھی انہوں نے کی ہے اور یہاں ایک بہت بڑے طب کے ماہر بھی تھے اپنے آپ، چونکہ وہ جانتے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب، ہر نافع علم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ موت کے بعد جو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ثواب ملتا ہے نافع علم ہے، بس لگے تھے ہر علم حاصل کرنے، لگے تھے ہر علم حاصل، کوئی بھی علم انسانیت کو فائدہ ہو حاصل کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے، اور کوئی بھی علم جو آخرت کا فائدہ کرتی مسلمان وہ تو پیدائش سے لیتے ہی تھے۔ اور علم کا سلسلہ موت، پیدائش سے لے کر موت تک چلنا چاہیے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے دین اور دنیا کا ہم نے فرق کیا۔ آگے آئیے، قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہر آیت کو آپ سائنس کے طور سے دیکھیں گے تو کلمے پڑ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے اور سائنس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے دین کو پرکھنے کا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن، حدیث اور سائنس، یہ بات درست نہیں۔ سائنس تو بدلتے رہیں گی، آج ہے کل اپنے آپ کو بدل لیں گی، تو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر کچھ عقائد کی باتیں، کچھ واقعات اور کچھ احکامات جب اللہ نے دیے تو ان کے اندر ایسی باتیں نکلتی ہیں جو سائنس بھی ثابت کرتی ہے، اس لیے میں پہلے کہہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ ہر آیت کو سائنس کے مطابق پرکھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے سائنس کی کہ یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، لیکن اس نے کچھ عقائد کی باتیں بتائی، جیسے کہ جہنم میں جو لوگ جلیں گے ان کی جلد کو ہم بار بار بدلیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے، عقیدے کی بات کی ایمان نہ لا تو جہنم میں جلو گے تو جلدیں بدلی جائیں گی، تو ایک سائنس کی بات نکل رہی اس میں سے کہ جلد کے اندر کچھ ہوتا ہے، جبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلدوں کو بدلیں گے، مطلب جلد میں کچھ ہے جس کی وجہ سے جلنے کے بعد احساس عذاب کا کم ہوگا، تو ہم جلدوں کو بدل کر پھر احساس کو دوبارہ تازہ کر دیں۔ بات تو ہے عقیدے کی ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد، لیکن ہے ایک سائنٹیفک بات بھی۔ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی، گہرے سمندر کی گہرائی میں ہو، بہت گہرائی میں کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دیکھ نہیں سکتا ہے، بات ہو رہی کافر کی مثال، لیکن یہ پتا چل رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو لے کر چلے تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا کہ اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، چلو اپنے اپنے بلوں واپس، پتہ نہیں سلیمان کا لشکر بنا شعور بنا سوچے سمجھے ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بات ہو رہی ایک واقعے کی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، لیکن ایک سائنس کی بات پتہ چل رہی ہے کہ چونٹیاں بات کر سکتی ہے، تو میں نے اس لیے واضح کیا قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سائنس ثابت کرتی ہے۔ تو قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکالا جائے تو وہ سائنس پر بات کرتی ہیں۔ ویسے قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، سائنس مطلب آیات، لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی 1000 سے زیادہ جو سائنس SCIENCE پر، سائنس پر بات کرتی ہے، جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو۔ تو اب ہر آیت کو پرکھتے نہ بیٹھے کہ اس میں کیا سائنٹیفک بات نکل رہی، قرآن چونکہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں، یہ وضاحت کرنا بہرحال ضروری۔ اب آئیے قرآن
اور دین اسلام ایک واحد دین ہے دنیا میں جو لوگوں کو ابھارتا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. یہ میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کو ابھارتا ہو، ان کے ماننے والوں کو ابھارتا ہو کہ اپنے دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرو. قرآن واحد کتاب ہے جو کہتی ہے غور و فکر کرو زمین و آسمان میں. باقی سارے ادیان کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ سارے ادیان کا کہنا یہ ہے کہ دھرم الگ، دین الگ ہے اور سائنس الگ ہے. دھرم کو اور سائنس کو، دین کو اور سائنس کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اسلام واحد دین ہے جو صرف نہ صرف سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ خود اس پر بات کرتا ہے اور ابھارتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 سے لے کر آگے کی جو آیتیں ہیں 89 اور 90 میں، اور یہ وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کرتے. آئیے پہلی آیت کے آسمان میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 189 میں اللہ فرماتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس چیز کو جان لو، اس چیز کو سمجھ لو، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جن کو جو ہے عقل رکھتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، جن کے اوپر کے اپارٹمنٹ میں ذہن کے کچھ ہوتا ہے ان کے لیے نشانیاں اس کتاب کے اندر، ان کے لیے نشانیاں زمین و آسمان کے اندر. ٹھیک ہے، آگے اللہ جو ہے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اولو الالباب کی ایک صفت ہے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور لیٹے، بیٹھے سے اور لیٹے سے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے سے کرتے ہیں، بیٹھے سے کرتے ہیں، لیٹے سے کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی مذہب نے ایسی کوئی ایک بات بھی کہی ہو. غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان، پہلے ذکر کرتے اللہ کا اور فکر کرتے کائنات کے اندر. اور ہم لوگوں کا اصول الٹا ہے مسلمانوں کا، ذکر کرتے دنیا کا اور فکر کرتے دین کے اندر اور بدعت ایجاد کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے اور فکر کرتے دنیا میں. تو گویا دین کے معاملے میں ذکر کرنا ہے اور دنیا کے معاملے میں تفکر کرنا، فکر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدعتیں کر سکتے، ایجادات کر سکتے، انوینشنز ہے، ڈسکوریز ہیں. دین کے اندر نہیں، دین کے اندر جو بتایا گیا بس اتنا ہی کرنا ہے. ہم لوگ فکر کرتے دین کے اندر اور ذکر کرتے دنیا کا صرف. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جگہ تھی دین دنیا جہاں ہم کو نئے نئے تجربات کرنا تھے، اس لیے کہ فکر کی اجازت ہے. ٹھیک، جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو نے اس کو بے بنیاد بیکار نہیں پیدا کیا. اور یاد رکھیے جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا ایک زمانے میں، آج اقرار کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ جب زمین و آسمان کی اسٹڈی کی تو کہنے لگے کوئی بنانے والا ہے. اور جہاں تھیوری آف ایوولوشن ایک تھیوری آج بھی چلتی ہے نو ڈاؤٹ کہ ارتقاء خود بخود چیزیں بن گئی، ایک نئی تھیوری آ چکی ہے دا تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے بہت باعقل ہے جس کو بنایا ہے. یہ تھیوری ابھی مشہور نہیں ہوئی لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے دن میں. ایوولوشن کے اگینسٹ ایک نئی تھیوری آئی ہے، تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، بنانے والا کوئی ایک ہے جو بہت انٹیلیجنٹ، بہت با حکمت بحکیم ذات ہے جس نے سب بنایا. چونکہ وہ مجبور ہے، جب دیکھ رہے زمین و آسمان کی پیدائش وہ کرے نہیں، یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو فکر کرتے ہیں نا زمین و آسمان میں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے بیکار نہیں بنایا. جو پھر فسبحانک فقنا عذاب النار، اور تیری ذات پاک ہمیں جہنم کی آنکھ سے. سمجھ رہا؟ تو قرآن نے جو ہے ابھارا. علم کی دو قسم، ایک علم ہوتا ہے شرعی، دوسرا ہوتا ہے کونینی یا دنیاوی علم، جس کو عام زبان میں کہیں گے دینی علم اور دنیاوی. تو ایک کو کہیں گے شرعی علم اور دوسرا کونینی علم، یونیورسل نالج. ایک تو ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے جو کتاب و سنت محفوظ ہے، ایک وہ ہے جو یونیورسل نالج ہم انکشافات دیکھ کر سیکھ کر مختلف چیزوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی عام زبان میں کہیے وہ علم ہوتا ہے. ٹھیک، اور دونوں ہی علم اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجموعہ زوائد کا للحیثمی، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے گا انسانوں سے، جو لوگ پکڑے گئے تھے مشرکین. فدیہ لے کر کیا کیا جائے گا؟ ان سے کچھ پیسے لیے جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب جو لوگ فدیہ نہ دے پائیں گے، جو لوگ پیسے نہیں دے پائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ لوگ، وہ مشرکین مسلمانوں کے 10 بچوں کو علم سکھائیں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا. سوال یہ مشرکین مسلمانوں کو کیا، مسلمان بچوں کو کون سے علم سکھائیں گے؟ قرآن حدیث نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سکھائیں گے لکھنے کا طریقہ جو عربی زبان تھی، شاعری سکھائیں گے، علم ہندسہ میتھمیٹکس سکھائیں گے، یہ تو سب سکھائیں گے نا، ریاضی جس کو کہتے ہیں. مشرکین قرآن حدیث تھوڑی سکھا سکتے. ظاہر سی بات ہے یہاں پتہ چلا یہ علم بھی اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا، 10 بچوں نے سیکھا مسلمان ان سے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی علوم ہی ہوں گے، ہے نا. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے نافع علم ثواب جاریہ ہے، ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے ثواب جاریہ بنتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں جس میں علم حاصل کرنے کے فضائل ہیں. یقیناً ابھی ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کچھ باتیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی. اب آئیے یہ ماڈرن سائنس کی باتیں میں کیوں رکھ رہا ہوں اس کی وجہ بھی جان لیجیے. اللہ رب العزت نے
آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ قوموں کی فطرت یہ رہی ہے کہ جب نبی آتے تھے وہ ان سے سوال کرتی اور معجزہ مانگتی تھی، بتاؤ 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 فلاں چیز، اور انبیاء جو معجزے بتایا کرتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا زور پر تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ جادو کے بالکل کاٹ دیتا تھا، جادو ہے نا۔ جادو تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ شبدے بازی ہوتی ہے، دھوکے پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقی تھا، جب کیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حقیقت ہے اور ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، تو وہاں ہوا یہ کہ سائنس، گریک سائنس بہت عروج پر تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہے نا۔ سائنس حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا، ہو گیا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، وہاں اس زمانے میں لینگویج، پوئٹری جس کو کہیں گے، عربی، اس اپنے ان کو بڑا ناز تھا، اتنا ناز تھا ان کو کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسرے لوگ کیا کہتے تھے، اجمی۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، مکہ، اس کو بات نہیں کرنا تھی، تو اپنے آپ کو بولنے والا دوسروں کو مکہ کیوں کہتے تھے، اس لیے کیوں کہتے ہمارے جیسا کوئی بولنے، اور واقعی میں ان کی فصاحت، ان کی زبان کی بلاغت، اس کے بعد ان کی حافظہ جو تھا وہ یقیناً وہ جو ایک ایڈمائریبل جس کو کہتے ہیں، وہ ایک اپنے آپ میں جو خصوص تو فخر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن، وہ اس زمانے کی تمام اصول جو پیمانے تھے اس کو توڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ ایسی بات، وہی الف با تا سا سے بنے ہوئے الفاظ ہے، الف لام میم، اور قرآن کی دوسری چیزیں جن کو دیکھ کر عرب حیرت میں کیسی عجیب بات ہے، یہ شاعری بھی نہیں ہے، شاعر کا کلام ایسا ہوتا ہی نہیں، وہ پریشان۔ اب ہم آخری نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دعوت اسلام ہمارا ذمہ ہے۔ قرآن کو ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا نا، ہر دور میں لوگ معجزے کے ذریعے تو دعوت دیتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی چلے گئے، ہم باقی ہیں، تو امت مسلمہ کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن ایک ایسا معجزہ دیا جو انشاءاللہ عزیز قیامت تک اپنے آپ کو ثابت کرتا رہے گا۔ آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کر، اور اس کے ذریعے ہم اقوام عالم تک پہنچ سکتے اور بتا سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں، ہم تو کسی بنانے والے کو مانتے نہیں، بس کوئی تو بھی ایک سپر نیچرل پاور ہے تو ہم ان کو دعوت دے سکتے۔ سپر نیچرل کون ہے اور سائنس کیا ہے، ہماری کتاب کیا بیان کرتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا مذہب چھوڑنے کی وجہ ہی ہوگی، ان کا مذہب سائنس کا اعتراف نہیں کرتا، سائنس کو تصدیق نہیں کرتا، سائنس کو مانتا نہیں، سائنس کا علم حاصل کرنے والوں کو جلایا بھی گا، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ لیکن اسلام وہ دین جو اس کی قرآن دیکھیے کہ مثال کے ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ کو ہر دور میں ثابت، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ ثابت کرتی ہے، اور قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر اس کتاب کو اللہ کی طرف سے تم نہیں مانتے تو اس جیسی کتاب لا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 سے 24 میں آپ دیکھ لیجئے، تو اس میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اتاری کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم اس جیسی کو کتاب لے کر آؤ۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن کو پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز تم نہیں کر سکو گے، جیسا کچھ نہیں لا سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اب آئیے قرآن جو سائنس کی بات کرتا ہے، پوری آیتیں نہیں لوں گا، صرف 5 سے 6 شعبے لوں گا سائنس کے، اور اس میں بھی مختصر ایک دو چیزیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا شعبہ ایسٹرونومی، علم فلکیات، کائنات، زمین، آسمان، یہ سیارے، ستارے، پلانٹس، سٹارز کیسے چلتے ہیں، مون اور سن، اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے ایسٹرونومی، علم فلکیات۔ جس ایسٹرونومی کے بارے میں جو کائنات کیسے وجود میں ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، میں دونوں باتیں رکھوں گا۔ کائنات کے وجود کے تعلق سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ فینومینا ہے، مطلب اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک پرائمری نیبولا تھا، پوری زمین و آسمان ایک جگہ تھی، ایک پرائمری نیبولا تھا، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اس سے ایک سیکنڈری سیپریشن ہوا، مطلب دھماکہ ہوا اور وہ پرائمری نیبولا جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں دور دور ہو گئی ایک دوسرے سے، اور ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، سائنس نہیں جانتی، لیکن ہوا، چیزیں الگ الگ ہو گئی، اور اس کے بعد کائنات وجود گئی، ایک نظام قائم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ فینومینا۔ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کا پہلا حصہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، ٹھیک۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کافر دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ایک تھے، ہم نے انہیں الگ کیا، کانتا رتقا ففتقناهما، وہ ایک تھے، ہم نے الگ کیا ان کو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ پہلے ایک تھے، الگ کیا۔ سائنس کہہ رہی زمین آسمان پہلے ایک تھے، ایک مادہ تھا، وہ مادے میں دھماکہ ہوا اور وہ الگ ہو گئے۔ اب آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر سمجھ لیجئے میرے پاس، میرے ہاتھ میں کانچ کا ایک جگ ہے اور میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیے؟ وہ ثابت رہے گا؟ نہیں، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کر بہت نقصان دہ چیز بن جائے گا، نوک ہو جائیں گے، آپ کو جھاڑ کر قیمتی سے قیمتی آپ کانچ کی چیز گر جانے کے بعد آپ اس کو اٹھا کے سیدھا کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں نا۔ مطلب ہر دھماکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ کنٹرول میں نہ ہو، ہے نا۔ آپ کی گاڑی، آپ کار چلاتے ہیں، 2 ویلر 4 ویلر، اس میں دھماکہ ہوتا ہے لیکن بہت کنٹرول میں ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، ایک دم زیادہ ہو جائے تو پھر گاڑی کا انجن ہی اڑ جائے گا، ہے نا۔
بہت کنٹرول میں ہوتا ہے وہ دھماکہ. تو ہر دھماکہ نقصان دہ ہوتا ہے نا. اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سمجھیے میرے ہاتھ سے کانچ کا جگ گرا اور گرتے ہی سمجھ لیجیے 6 گلاس بن گئے. آپ بولیں گے ماشاءاللہ چلو اچھا ہی ہو گیا, گلاسوں کی ضرورت تھی, جگ گر گیا اور 6 گلاس بن گئے. ہوا ہے کیسا؟ ایک عمارت میں دھماکہ ہوا, بڑی عمارت تھی, بازو گر کے جو 3-4 چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے. آپ بولیں چلو ماشاءاللہ یہ گھر کی ضرورت ہوتی, دھماکہ ہوا, چلو فائدہ ہو گیا, 4 گھر بن گئے, اپنے کو فائدہ. ایک انسان بیٹھے تھے کچھ اور وہاں بم دھماکہ ہوا اور 4-5 بڑے انسان بیٹھے تھے, 6-7 جو چھوٹے چھوٹے بچے بن کے نکل کے آ گئے. چلو ماشاءاللہ دھماکہ فائدے مند ہی رہا, دیکھو بڑے انسان تھے بچے بن کے آ گئے. ایسا ہوا ہے کہ دھماکے نے کبھی کوئی نظم قائم کیا اور کبھی کچھ فائدہ کیا جب تک کہ وہ کنٹرول میں نہ ہو؟ نہیں. آپ کہیں کنٹرول میں دھماکہ نہ ہو تو صرف نقصان کرتا ہے. کائنات کا وجود میں آنا ایک دھماکے سے ہوا اور دھماکے کے بعد نظام قائم ہوا ہے. معلوم آپ کو سائنس تعجب میں حیران ہو گئی ہے اور یہ ان کو مجبور کر رہی ہے ماننے میں کوئی بنانے والا ہے, اس لیے کہ جو یہ دھماکہ ہوا اتنا ویل کنٹرول تھا, اتنا ویل آرکیسٹریٹڈ تھا, اتنا نظم اور ضبط میں ہوا کہ اسٹیفن ہاکنگ جو ایک سائنسداں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ جو ہے ملینتھ آف ملین سیکنڈ, مطلب ایک سیکنڈ کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے, وہ 10 لاکھواں حصہ لیا جائے اور اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے, ملینتھ آف ملین سیکنڈ دھماکہ زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی اور اس سے کم ہوتا تو کائنات وجود میں. ملینتھ آف ملین سیکنڈ, ایک سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ, 10 لاکھویں حصے کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے اگر اتنا بھی زیادہ اور اتنا بھی کم ہوتا نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے یہ ویل آرکیسٹریٹڈ, یہ کسی نے کروایا تھا دھماکہ جس وجہ سے کائنات وجود. اندازہ لگا. اللہ رب العزت اس بات کو نٹ شیل میں بہت چھوٹی سی میں کائنات رتقا ففتقناہم, ہو گیا معاملہ ختم, ایک تھے ہم نے الگ کر دیا. سمجھ جاؤ ہے نا کتنی پیاری بات ہے. تو قرآن نے دیکھ کس طرح سے. اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کائنات وجود میں آئی تو اس سے پہلے وہ اسموک تھی, دھوئیں کی شکل میں. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں جب کائنات وجود میں آئی تو ایک دھماکہ ہوا, دھماکہ ہونے کے بعد چیزیں پھیل گئی اور جب پھیلی تو ان کی اصلی شکل جو تھی وہ دھوئیں والی شکل تھی. پھر اس کے بعد یہ دھواں جمنا شروع ہوا, ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوا, دھواں جمنا شروع ہوا تو پھر ستارے اور سیارے وجود میں آنے لگے اور مختلف ان کے ٹیمپریچر, مختلف ان کے جو ہے حرارتیں جو ہے ہو گئی, جیسا کہ چاند کی حرارت ہے, سورج کی حرارت ہے, دنیا کی حرارت ہے اور مختلف اور سیارے ہیں ان کی اپنی اپنی حرارت. تو وہ اسموک تھی. اللہ رب العزت قرآن فرماتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھے, دھواں جمنا شروع ہوا, پارٹیکلز موٹے تھے, مطلب گیس نہیں تھے, گیس میں موٹے پارٹیکلز نہیں ہوتے لیکن دھواں ایک چیز میں موٹے, اس میں سالڈ پارٹیکلز بھی ہوتے, وہ جمع ہوئے اور اس سے ایک مادہ بنا. قرآن نے دیکھی کیا کہا, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 میں کہا ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے آسمان کی طرف قصد کیا اور آسمان اور زمین سے کیا الى السماء وهي دخان, جبکہ وہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا, دخان کہتے دھوئیں کو. فقال لها وللارض, اور زمین و آسمان سے کہا تم مل جاتے ہو چاہے خوشی سے ملو یا پھر ناراضگی سے ملو. انہوں نے کہا زمین و آسمان نے, اللہ ہم تیری اطاعت میں مل جاتے اور زمین و آسمان آ کر. تو یہاں لفظ دیکھیے کیا کہا کہ آسمان کیا تھا, دھوئیں کی شکل میں تھا, اسموک تھا. اور قرآن نے بھی یہ کہا, دخان کا لفظ استعمال کیا, وہ جو ہے دھواں تھا. اور یہ بات ہو رہی ہے کائنات کے وجود میں آنے کی, جب کوئی سائنسداں یا کوئی انسانیت سمجھ رہا. دیکھیے قرآن نے کیسی بات. اسی طرح جو زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے, نہ صرف گول ہے, قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے, مطلب اوپر اور نیچے, شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے, نارتھ اور ساؤتھ پولز, اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبان میں, وہ تھوڑے سے پھولے ہوئے ہیں. دنیا گول ہے لیکن بال کیسی گول نہیں ہے, پوری بال کیسی نہیں, تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دبا ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں جیو اسفیریکل شیپ دی ارتھ, مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے, تھوڑا پچکا ہوا ہے اوپر اور نیچے کے. قرآن نے بھی اس شکل کے بارے میں کہا زمین کی, اور بالکل یہی کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ نازیہ سورہ 79 آیت نمبر 30 سے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا. دہاہا یا یہ لفظ دہیا سے آتا ہے, جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھیلی ہوئی, واسٹ ایکسپانس, اور دوسرا معنی ہوتا ہے دہیا کا شتر مرغ کا انڈا. دیکھیے مرغی کا انڈا بھی ایک انڈا ہوتا ہے لیکن وہ اویل شیپ ہوتا ہے, اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا. شتر مرغ کے انڈے کو آپ کبھی دیکھیے, وہ انڈا بالکل جیو اسفیریکل شیپ ہوتا ہے, دونوں طرف سے دبا, اوپر نیچے سے, بیچ میں سے پھلا ہوا. کبھی شتر مرغ کا انڈا اگر دیکھنے کو ملے آپ تو دیکھیے غور سے, وہ دو طرف سے تھوڑا پچکا ہوا ہوتا ہے, بیچ میں سے پھلا ہوا ہوتا ہے, جیسا کہ ایگزیکٹلی زمین کا شیپ ہے جیو اسفیریکل جس کو کہتے ہیں, پورا گول نہیں ہے, اسفیریکل نہیں. جیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی تھی, جیو اسفیریکل. تو قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں کہا, اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتا کیا, جو کہ پہلے ناممکن تھا. اگر کوئی یہ پتا بھی کر لے کہ دنیا گول ہے, جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اندازہ دنیا گول ہے, اس کی وجہ یہ, اور بال کیسی گول ہے, اس کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جہاز کو آپ پانی میں سے آتے ہوئے دیکھیے, پانی کے جہاز سمندر کے کنارے, آپ کو پہلے اس کے اوپر کی نوک نظر آئیں گی, پھر تھوڑا, پھر تھوڑا, پھر تھوڑا, پھر تھوڑا, پھر تھوڑا پورا نظر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, مطلب وہ چڑھائی کر رہا ہے نا, کچھ جبھی تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. دیکھیے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی جہاز کو آتے ہوئے سمندر, تو آپ کو محسوس ہو, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے, اس کا مطلب کچھ گولائی کی شکل میں اوپر کی طرف آ رہا ہے.
یہ اندازہ تھا دنیا کو. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا لیکن ایسا گول ہوگا جیو اسفیریکل، قرآن نے جتنا ایگزیکٹ پیمانہ لگایا وہ کسی نے نہیں کہا تھا. وہ اندازہ تب ہوا جب پہلی بار جو ہے سائنسدان چاند پہ جا سکے اور وہاں سے دیکھا رہی تھی اوپر کی طرف. جبھی اس کی وجہ سے وہ 6 مہینے کے رات اور دن اوپر نیچے کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ گول نہیں پچکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ اور اس کا ایک گھماؤ کا ایک تھوڑا جھکاؤ بھی ہوتا ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چلتا ہے ایک طرف. چونکہ وہ پچکی ہوئی بھی ہے اور جب گھومتی ہے تو سیدھی نہیں گھومتی دنیا، تھوڑا سا جھکاؤ کی طرف گھومتی ہے، جس کی وجہ جب وہ حصہ ادھر سورج کی طرف جاتا ہے 6 مہینے تو ادھر ہو جاتا ہے تو 6 مہینے اندھیرا ہوتا ہے. تو آج سمجھ سکے ہم اس چیز کو. قرآن نے کئی زمانہ پہلے اس کو 50 سال پہلے اس کی. اسی طرح جو ہے قرآن کہتا ہے علم فلکیت کے بارے میں چاند کی روشنی اس کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عام اعتبار سے اس کو جانا جا سکے. قرآن نے 1450 سال پہلے کیا. جیسا کہ دیکھیے قرآن نے جب بھی سورج کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ استعمال کیا، تو ضیاء کہا چمکدار چیز، یا سراج کہا یا وہاج کہا، مطلب یا تو بلیزنگ لیمپ کا لفظ آیا، مطلب جہاں بھی سورج کا لفظ آیا خود کی روشنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرے آئے. ضیاء خود کی روشنی والا، سراج خود کی روشنی والا، وہاج بھڑکتا ہوا ایک انگارہ، خود کی روشنی کا تصور. ٹھیک، جب بھی چاند کا لفظ استعمال کیا تو منیر کہا یا تو جو نور کہا. اور منیر اور نور ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود کی روشنی میں ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، مطلب کسی کی روشنی کو اوپر لے کے ریفلیکشن ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، یہ خود کی روشنی دے رہا ہے اور روشنی آ کے میرے اگر چشم پہ لگ رہی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ میرے چشم کی روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی میرے چشم پہ پڑ کر میرے چشمے پہ جس کو کہیں کانچ پر آپ کی طرف آ رہی ہے. تو چاند کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی لیتا ہے. اور جب بھی جو ہے چاند کا لفظ آیا ہے اس کے لیے جو منیر یا نور کا لفظ استعمال کیا، جیسے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ رب العزت نے جو سورج کو چمکتا ہوا بنایا، خود کی روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا. نور کہتے ہیں جس کی خود کی روشنی نہ ہو، ریفلیکٹڈ لائٹ ہو. قرآن نے دیکھیں کہ 1450 سال پہلے کہا چاند کی روشنی یہ خود کی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ لائٹ. اسی طرح قرآن نے سورج بھی گھومتا ہے کہا، سورج بھی گھومتا ہے، جبکہ سائنس کا یہ ماننا تھا ایک زمانے میں، جیسے مثال کے طور پر پہلے ایک تھیری تھی جیو سینٹرک تھیری، مطلب یہ دنیا بیچ میں ہے اور ساری چیزیں سورج سیارے اس کے اطراف گھومتے. پھر یہ تھیری کے بارے میں آیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ سورج بیچ میں ہے اور باقی ساری چیزیں گھومتی. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے ہیلیو سینٹرک تھیوری. ٹھیک ہے، وہ پہلے تھا جیو سینٹرک تھیوری کہ سورج مطلب زمین بیچ میں ساری چیزیں گھومتی ہے. پھر ایک تھیوری نہیں سورج بیچ میں اور تمام چیزیں گھومتی ہیں. اور جو ہے نیکولس کوپرنیکس نے جو ہے 1512 میں یہ کہ چاند سورج بیچ میں اور باقی تمام چیزیں اس کے اطراف جو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یوحنس کیپلر نے 1609 میں یہ تھیوری رکھی کہ سورج بیچ میں ہے اور وہ روٹیٹ بھی کرتا ہے، روٹیٹ بھی کرتا ہے. وہ تھیوری اس نے رکھی اور باقی چیزیں اس کے طرف گھومتی، لیکن وہ اسٹیشنری ہے، ایک ہی جگہ ہے، روٹیٹ کرتا ہے. یہ وہ تھیوری تھی. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ سورج بھی روٹیٹ بھی کرتا ہے، ریوالو بھی کرتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. جو کہ یہ بات 1980 کے بعد پتہ چلی، مطلب بالکل اس کو کہیں گے 30-32 سال پرانی تحقیقات کہ سورج بھی گھومتا ہے اپنے اطراف بھی اور ایک دائرے مدار میں بھی گھومتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو کیا بخوبی اپنی کتاب میں بیان کیا اور کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 33 میں هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. هو الذی خلق اللیل والنہار، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے دائروں میں اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہا ہے. کل فی فلک، سب کے سب گھوم رہے ہیں. سائنس نے کہا تھا بیچ میں ہے گھوم رہا ہے لیکن اطراف نہیں بلکہ اپنے. قرآن کہتا ہے وہ اپنے اطراف بھی گھومتا ہے اور ایک دائرے میں بھی، اس لیے کہ سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ بھی، اور ساری کائنات بھی ایک دائرے میں گھومتے رہتی ہے. اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں، گھڑی سے الٹ، گھڑی ایسی چلتی ہے وہ کائنات پوری ایسی چلتی ہے اینٹی کلاک وائز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ دیکھیے اس چیز پہ ہم غور کریں کہ ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم. اور ایک بڑی تعجب کی بات ہے ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی، معلوم آپ؟ ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی، اور ہم لوگ بھی حج میں طواف میں اینٹی کلاک وائز ہی گھومتے ہیں. کتنا سملارٹی ہے کائنات کے گھومنے میں اور ایک حاجی کے طواف میں. مطلب حدیث کو بھی لے لیا تو حدیث بھی بہت سائنٹیفک، پوری کائنات اینٹی کلاک گھومتی ہے، ہم لوگ طواف میں بھی اینٹی کلاک گھومتے ہیں. بہرحال تو آپ دیکھیے، تو یہاں سائنس سے 1450 سال پہلے کہا کہ جو ہے سورج بھی گھومتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا مدار ہے. اسی طرح جو ہے سورج ایک دن ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے، جدید سائنس بھی کہتی ہے ایک زمانہ آئے گا سورج جل رہا ہے، اس کے اندر ایک برننگ ہے، وہ ایک آنکھ کا گولا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں جلیں گا. اس کی آنکھ اندر سے دھیرے دھیرے یا اوپر سے دھیرے دھیرے اچانک ایک دن آئے گا ایکسٹنگوش ہو جائے گا، بجھ جائے گا اور بیکار ہو جائے گا اس کی اپنی، کیونکہ اس میں جو مادے ہیں جو گرمی ہے وہ نکل کے ختم ہو جائیں گی. قرآن نے بھی یہی کہا اور اللہ رب العزت اس بات کو فرماتا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت 38 میں والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج کا ایک مقرر وقت ہے جس تک وہ چلنے والا. قرآن نے بھی کہا، سائنس بھی. تو یہ چند باتیں تھیں. اسی طرح کائنات پھیل رہی ہے، قرآن نے کہا. جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ پھیلنے کی وجہ سے انہوں کو سوچنا پڑا کہ کبھی ایک تھی. آئیے ایڈوین ہبل نے 1925 میں اس نے کائنات کا جو ہے
غور کیا اور اس نے دیکھا ہر ستارہ سیارہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، پلانٹ، ارتھ، سٹار سب بھاگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ دور بھاگ رہے ہیں تو اگر ان کو جمع کیا جائے، یہ بھی بھاگ رہے ہیں نا، ان کو اگر وقت میں پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے پیچھے گئے، سمجھ رہا ہوں، اور ان کی رفتار کے حساب سے وقت لگایا جاتا ہے کہ کائنات کتنی پرانی ہے۔ جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اگر اسی رفتار سے پیچھے کیا جائے ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات تقریباً 5 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس کی رفتار کے اعتبار سے گمان غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اسی رفتار سے ان کو پیچھے لے جایا جائے تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ 5 بلین ایئر سے بھاگ رہے ہیں۔ بہت بڑا وہ ہوتا ہے پیمانہ، 1 بلین جو ہوتا ہے وہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے، تو 500 کروڑ سال وہ کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ کائنات بنی تھی۔ بہرحال تو اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں، تو اس نے کہا سب بھاگ رہے ہیں مطلب کبھی ایک جگہ تھے، اور اسی کے نام سے ہبل ٹیلیسکوپ جو بہت مشہور ناسا کے ٹیلیسکوپ کا نام ہبل، ایڈون ہبل، چونکہ اس نے انکشاف کیا تھا یہ چیز، ٹھیک۔ تو کائنات جو ہے دور بھاگ رہی ہے، تو اس نے کہا کبھی یہ ایک تھی کا مطلب جبھی دور بھاگ رہی ہے۔ قرآن نے بھی اس کے تعلق سے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 میں والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے ہے جس کو آسمان کو بنایا اور ہم اس کو شادہ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، لموسعون وسیع کرتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں، اور کائنات پھیل رہی ہے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر گیلیکسی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہے، ستارے بھی بھاگ رہے، سیارے بھی بھاگ رہے، اور وہ جو کہکشائیں ہیں جو گیلیکسی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یہ تمام بھی ایک دوسرے دور بھاگ رہے، دور بھاگ رہے۔ اور کتنی کہکشائیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ صرف ہمارے ملکی وی گیلیکسی، دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سے زیادہ ستارے، 100 ٹریلین بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے، مطلب وہ انیمیجنیبل، ہمارے چھوٹے موٹے کیلکولیٹر حساب نہیں لگا پاتے۔ 100 کروڑ کا 1 بلین، 1000 بلین کا 1 ٹریلین، میں 100 ٹریلین کی بات کر رہا ہوں، صرف تارے ہیں۔ اور ہمارا سورج تو اتنا چھوٹا ہے کہ سورج کے مقابلے میں اربوں اور کھربوں گنا بڑے ستارے صرف ہمارے دودھیا گیلیکسی، اس کے علاوہ تو اور بھی ہیں، صرف ہمارے دودھیا، سمجھ رہے آپ، اور اس کو پار کرنا ناممکن۔ اور ایسی 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں ابھی ہے جو گھوم رہی، تیر رہی ایک طرح سے۔ آپ انداز لگا اتنی بڑی کائنات صرف ایمان والوں کو ایسے چلیں گے، حدیث میں نا ایمان والا جب تک رہیں گا کائنات چلیں گی۔ تو خالی میں آج کے ایجاد کردہ کائنات کتنی بڑی ہے، ابھی تو اور ایجاد ہوتے رہیں گے۔ 100 ٹریلین سٹار ہے جس کو طے کرنا ناممکن ہے، ایسی 200 سے زیادہ جو ہے کھرب جس کو کہیں گے، مطلب 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں تیر رہی ہے، ہر کسی میں 100 سے ٹریلین سے زیادہ سٹارز ہے، اور انسان 200 کروڑ جس کو کہیں گے 2 بلین لائٹ ایئرز تک آج دیکھ سکتا۔ مطلب اگر نور کے حساب سے روشنی کو چھوڑ دیا جائے، جس روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے، اگر اس کو کلومیٹر میں کرے تو 3 لاکھ کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو کلومیٹر فی سیکنڈ بھاگتی ہے، روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو 2 بلین سال تک روشنی چلیں گی، تو وہاں تک کائنات کو بھی دیکھ سکتے، اتنی بڑی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے اللہ نے بیان کر دیا اتنی چھوٹی اور مختصر الفاظ کے اندر، جس کو بڑی کتابیں سمجھا نہیں پاتی۔ آئیے دوسرا لیں گے، فزکس، طبیعیات۔ یہ تو تھا ایسٹرونومی، علم فلکیات۔ طبیعیات کے اندر قرآن کہتا ہے ذرے کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، ایٹم جس کو ہم کہتے ہیں، ذرے کے بارے میں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرما رکھا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اور آپ کے رب کو تمام چیزوں کا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ذرے کو ایٹم کہتے ہیں انگلش، ایٹم کے برابر ہو، ولا في السماء والارض، اور چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو، ولا اصغر اس سے چھوٹا کچھ ہو، ولا اکبر اس سے بڑا کچھ ہو، سب اللہ کے علم میں اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی، حالانکہ عربوں کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز ذرہ تھی، ایٹم اس زمانے میں۔ آج ہم جانتے ہیں ایٹمز کے اندر کیا ہوتے ہیں، مالیکیولز میں ایٹم ہوتے ہیں، ایٹمز میں الیکٹرانز اور پروٹونز ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز اور پروٹون جن چیزوں سے بنے، 4th جنریشن تک آج سائنس کاؤنٹ کر پا رہی ہے۔ الیکٹرانز پروٹونز کے اندر ایک اور جنریشن، وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے، 4th جنریشن تک فزکس چلے گئی۔ قرآن نے کہا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کو اللہ جانتا ہے، گویا قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایٹم سے چھوٹی چیز ہے، جبکہ اس زمانے کی سائنس نہیں مانتی تھی، عربوں کے نزدیک ذرے سے چھوٹی کوئی، قرآن نے کہا ایٹم سے۔ اسی طرح جو ہے علم ارضیات، جیولوجی کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، پہاڑ کے بارے میں، ارضیات مطلب زمین کے تعلق سے، قرآن پہاڑوں کے تعلق سے کہتا ہے پہاڑ میں۔ سورہ نبأ سورہ نمبر 78 آیت میں 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو پھیلا نہیں دیا کہ انسان چل پھر سکے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دی۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا، سائنس یہ مانتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اس کے وزن کی وجہ سے کبھی ہل جاتا ہے کبھی ڈل جاتا ہے۔ اور پھر سائنس نے انکشاف کیا کہ پہاڑ کی جو اوپر کی چوٹی ہے وہ ایک نوک ہوتی ہے، پہاڑ کئی گنا زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور یہ زلزلوں کی وجہ ہوتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے کم آتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو زیادہ آئیں گے۔ پہلے زمین لوگ کے سائنس کہتی تھی پہاڑ سے زلزلے آتے ہیں، آج سائنس نے کہا نہیں، پہاڑ کے وجہ سے زلزلے رکتے ہیں، اس وجہ سے وہاں زیادہ محسوس ہوتے ہیں علاقوں میں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، چونکہ وہ جیسا کہ میخے سمجھتے ہیں آپ نے ایک ٹینٹ لگایا، وہ ٹینٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آپ ایک کیل ٹھوکتے ہیں، اس سے باندھ دیتے ہیں،
ٹینٹ حالانکہ وہ کیل ہلتی ہے سب سے پہلے، چونکہ وہ کیل پکڑی ہوئی ہے اس کو، تو بس پہاڑ بھی میخیں ہیں، اور میخ ہونے کی وجہ سے جب زمین ہلتی ہے تو سب سے پہلے وہ محسوس کرتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے محسوس، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیبل کر رہے ہیں نا زمین کو، اسٹیبل کر رہے ہیں، وہ ہلتے ہلے تو پوری زمین بھی ہلتی ہے۔ تو سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آج کہتی ہے پہاڑ سے زلزلے رکتے ہیں، اس سے کم ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو میخیں بنایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اگر ہم زمین پر پہاڑوں کو میخیں نہ بناتے تو یہ ساری مخلوق کو لے کے زمین ہلتے رہتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ساری زمین ہلتی تھی، اور سائنس یہ کہتی ہے زمین کی جو اوپر جس سطح پہ ہم جیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سطح 1 میل سے صرف 30 میل موٹی ہوتی ہے، اس کے بعد صرف لکوڈ ہے، اس کے بعد صرف پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے، اس کو لاوا بولتے ہیں۔ تو ہماری زمین جو ہے 1 میل سے 30 میل ہی موٹی ہے، جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے نیچے پگھلا ہوا مادہ ہے۔ اور سائنس کہتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ایسی ہوتی کہ بس ہم ہل رہے، جیسا کہ آپ سمجھ لیجئے کار میں ٹریول کر رہے ہیں، کھا سکتے ہیں آرام سے، پی سکتے ہیں آرام سے، سوچیے آپ زمین ایسی ہلتی تھی کیسے انسان، تو اللہ نے کہا پہاڑ کو میخیں بنایا، ورنہ پہاڑ یہ زمین تمہارے ساتھ کنٹینیو، تو گویا پہاڑ سمجھ لیجیے زمین کی سطح ہے، تو پہاڑ وہ 2 سطح کی بھی کیلے کام کر رہا ہے، 2 سطح ہے، اس پہ کیلا مار دیتا ہے ہلنا نہیں، تو یہ پہاڑ ہے، میخیں ہیں۔ سائنس نے آج ثابت کیا، قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ اسی طرح علم بحریات اوشنولوجی، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلے آئیے میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں ایک آڑ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کو سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت میں 19 اور 20 میں اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پانی کے 2 حصے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے ملتے نہیں۔ پہلے مفسرین کو بہت مشکل ہوئی تفسیر کرنے میں، پانی کے 2 حصے جو ملتے بھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے میں گھلتے بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بہت مشکل ہوتی تھی مفسرین کو تفسیر کرنے، کیسا کریں، پانی کے 2 حصے ملتے بھی ہیں لیکن گھلتے نہیں، ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ آج پتا چلا کہ میٹھا پانی جب نکلتا ہے ندیوں سے اور سمندر میں جاتا ہے، وہ کھارے پانی سے کبھی کبھار ملتا نہیں، اس لیے کہ اس کی سیلینٹی اور وہ سب الگ ہوتی ہے، اس میں معدنیات اس کے الگ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ گھستا تو ہے پانی کے اندر لیکن اپنی ایک شناخت الگ باقی رکھتا ہے۔ ایسی بھی کہ کچھ مقامات پر سمندر میں یہ دیکھا گیا کہ سمندر کے بیچ میں انسان کھڑا ہے، ادھر میٹھا پانی اور ادھر کھارا پانی، جس کے لیے یوٹیوب پہ بہت بہترین کچھ ویڈیوز لوگوں نے وہ کیپچر کیے، جہاں 2 قسم کے سمندر بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آ کر تو ٹکرا رہے ایک دوسرے سے لیکن گھلتے ملتے نہیں کہیں بھی۔ مچھلی ادھر سے نکلتی ادھر جاتی ہے لیکن ایک بیچ میں آڑ ہے، اندر اترے لوگ جو غوطہ خور تھے اندر اتر کے اس کو کیمرہ لیا، دونوں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں ایک دوسرے، بالکل آس پاس تیر رہے، ایک پانی کا حصہ ادھر دوسرا پانی کا حصہ ادھر، یہ کھارا ہے اور یہ میٹھا۔ سبحان اللہ۔ اب کون یہ بات بتا سکتا؟ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا چلے گئے ہوں گے نہ سمندر میں، ادھر کا پانی یہ کھارا یہ الگ ہے، ہاں یہ میٹھا ہے، اندازے سے گمان لوگ لگاتے ہیں، لیکن اندازہ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر میں گئے نہیں، کس نے تو بھی آ کے بتا دیا ہوگا، لوگ ہم تو ایمان رکھتے ہیں لیکن لوگ اس طرح سے شک کرتے ہیں۔ تو صرف سمندر کے بارے میں قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ 2 پانی ہیں لیکن ملتے نہیں، آئیے آگے کیا کہا سنیے، ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے، آپ بولیں گے اس میں کون سی نئی بات ہے، ایسی باتیں بول رہے فیض بھائی، ایسا بہت کچھ تمہیں نیا بتا رہے، نہیں 1450 سال پہلے جائیے جب غوطہ خوری نہیں تھی، یہ آلات نہیں تھے کہ اندر ڈوبا جائے، انسان صرف 20 سے 30 فٹ تک تیر سکتا تھا اور وہاں تک روشنی ہوتی، بلکہ 1 کلومیٹر تک سمندر میں روشنی ہوتی۔ کتنے کلومیٹر تک؟ 1 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ آج تو بہت آسان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اس زمانے میں جائے 1450 سال جب 30 فٹ سے نیچے کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیسے پتا چلا وہاں کسی کو سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ 24 آیت میں 40 میں فرما رکھا او کظلمات فی البحر لجم بغشاہ موج من فوق السحاب، اللہ فرماتا ہے کافر کی مثال ایسی ہے، ایمان جو لاتا مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ گھنگھور اندھیرے میں سمندر کی گہرائی میں اور گہرے سمندر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کافر کی مثال کیسی ہے؟ ایک گہرے سمندر جس میں اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، جس کے اندر سمندر کے اندر موجوں پر موجیں چلتی ہے اور اس سمندر کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں۔ ڈارکنیس، اندھیرے کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ سمندر کے اندر اندھیرا، موج پر موج، دیکھیے سمندر اگر شانت رہا نا، خاموش رہا، سائلنٹ، تو بھی دکھتا ہے، لیکن جب لاٹیں آئی تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لاٹیں آ رہی اس سے اندھیرا، گہرائی میں اس سے اندھیرا، اور بادل بھی آئے ہوئے، آپ کو پتا ہے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ کافر کی مثال ایسی ہے کہ ذرہ برابر روشنی ہوتی ہے، بادل کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا اور گہرائی کا اندھیرا میں ہوتا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پہ اندھیرا ہے، قرآن فرما رہا ہے اذا اخرج يده لم يكد يراها، اگر اپنا ہاتھ بھی وہ کافر نکالتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا اپنے ہاتھ کو۔ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من، اللہ جس سے ہدایت اور نور اور روشنی چھین لے اس کو کوئی روشنی نہیں سکتا۔ یہ کافر کی مثال ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے، اور پروفیسر درگا راؤ کو جب یہ آیتیں بتائی گئی، جو کہ یونیورسٹی عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر جو پروفیسر تھے ان کو بتایا گیا، جو کہ خاص طور سے جو ہے مرین جیولوجی، مطلب سمندروں کے نیچے زمین کی جو ہے اس کی خصوصیت، مطلب ان کی مہارت تھی اس فیلڈ کے اندر، مرین جیولوجی مطلب سمندر کے نیچے زمین ہوتی ہے اس میں وہ
وہ اس فن میں ماہر تھے، ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 1000 میٹر کے بعد روشنی اندر نہیں جا پاتی ہے، اور یہ بات سائنس کو بالکل حال میں پتا چلی جب سب مرین ایجاد ہوئی، پنڈوبی ایجاد ہوئی، اس سے پہلے نہیں پتا تھا، اور جب اندر گئے تو پتا چلا اندھیرا ہے، ورنہ پتا بھی نہیں تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی جب اس میں روشنی جاتی ہے تو پانی جذب کرتے جاتا ہے مختلف حصوں میں مختلف روشنی کی چیزیں، جیسا کہ ایک حصے میں اودا ختم ہو جاتا ہے، روشنی کے 7 اجزاء ہوتے ہیں، 7 روشنی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ہرا ہے، اودا ہے، لال ہے، پیلا ہے، تو الگ الگ سطح پہ الگ الگ رنگ جذب ہو جاتا ہے پانی میں، اور 1000 فیٹ کے بعد پانی کے نیچے روشنی نہیں جا پاتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات اس صدی سے پہلے، 20ویں صدی پچھلی جو گزری 21ویں، کسی نہیں پتا، جب سب مرین ایجاد ہوئی تو پتا چلا سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، اور لاٹوں پر لاٹ سمندر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو بالکل حال میں پتا چلی کہ سمندر کے صرف اوپر ہی لاٹیں نہیں آتی ہیں، بلکہ سمندر کے اندر بھی ٹائڈز آتے ہیں، ہائی اور لو، اندر کی سطحوں میں بھی چلتے رہتے ہیں، چونکہ پانی کی گرمی اور پانی کے نمک کے جو ہے مادہ جتنا کم زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک پانی دوسرے پہ حاوی ہوتا رہتا ہے، گرم پانی جو اوپر کی طرف جاتا ہے ٹھنڈا نیچے سے گھستا ہے، پھر وہ ٹھنڈا ہو کے نیچے آتا ہے، یہ پانی اوپر چڑھتا ہے، جس سے اوپر تو جو چل رہا ہے کبھی اوپر سمندر بالکل آپ کو دیں گا کچھ بھی نہیں، لیکن اندر موجیں چلتی ہے، ایسی موجیں جو اوپر بھی نہیں آتی، اتنی بڑی موج۔ قرآن نے کہا موج پر موج سمندر میں بادل آئے، اور جو ہے گیری ملر نام کے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، عمر عبدالاحد انہوں نے نام رکھا، انہوں نے ایک بار یہ آیت ایک آدمی کو سنائی جو کینیڈا کے اطراف میں سمندر جو بہت طوفانی، جس میں کیکڑے پکڑتے ہیں، خاص موقع ہوتا ہے سمندر میں جو طوفان آتا ہے تو ایک خاص قسم کے کیکڑے آتے ہیں اور تبھی ان کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کو یہ بات آیت پڑھائی تو اس نے کہا یہ آیت جو بیان کر رہی ہے لگتا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے یہ بات لکھی جو بہت سمندری سفر کر چکا ہے، شاید جو بات ڈسکرائب کی، جو کیفیت آسمان کی، جو کیفیت موجوں کی، چونکہ کیکڑے گہرائی میں پکڑتے ہیں نا، تو انہیں پتا ہے موجے چلنے سے کیکڑے اوپر بھی آتے ہیں، اس سے پکڑے بھی جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی سمندر کا جب جاتا ہے اور نیچے گرم ہو کے آتا ہے، کیکڑے اس کے سے اوپر آتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، بہت طوفانی سمندر ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے اکثر، چونکہ ایسے علاقوں میں پکڑتے ہیں جہاں 6 مہینے اندھیرا اور رات والا مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا جس آدمی نے بھی بات کہی لگتا ہے وہ سمندری سفر بہت کر چکا تھا، انہوں نے کہا یہ وہ آدمی جس نے کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں اپنی زندگی۔ تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی سمندر میں نہ جائے اور اتنی اچھی کیفیت سمندر کی بیان کر، سمجھ رہا؟ تو یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا، کیسی سی باتیں اس نے بیان کی۔ تو گویا کہ انسان، ایک مسلمان اگر اسکول نہ بھی پڑھے، کالج نہ بھی پڑھے، اپنی قرآن کا علم بھی رکھے تو وہ جدید سائنس کے اندر مہارت حاصل کرے، وہ سیلف گریجویٹ ہو جائے گا، اس کا دین ہی اس کو تعلیم دیتا ہے، اور ایسے کسی دین کی خود نے اسلام کو۔ آئیے جو اس کے بعد جو علم ہے بایولوجی، حیاتیات، اپنی بات کو خاتمے کی طرف ہی لے جا رہا ہوں میں، حیاتیات، بایولوجی، ٹھیک، بایولوجی کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 30 میں وَجَعَلْنَا مَاءَ كُلِّ شَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہر زندہ چیز کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ یہ بات سائنس آج کہہ رہی ہے۔ اچھا یہ آیت جہاں اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہاں دیکھیے جو چیز کثرت میں پائی جاتی ہے، مطلب جس چیز کی قلت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، قلت کس چیز کی ہے وہاں؟ پانی کی، جو چیز زیادہ ہے وہ ریت ہے اور باقی سب چیز کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا، افلا یؤمنون، کیا ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی؟ اور آج ہم جانتے ہیں انسانی جسم کے اندر 72% پانی ہوتا ہے نا، 70، اور انسانی اجزاء جو بنے ہوتے سیلز سے ہوتے، اور سیلز جس کو خلیات بولتے ہیں، سیلز جو ہوتے بنیادی، اور سیلز بنے ہوتے سائٹوپلازم کے، اور سائٹوپلازم جو سیل کے اندر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں 50% کم از کم اور زیادہ 90% تک پانی ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز 50% کم از کم پانی اور زیادہ 90%، اور انسان 72% پانی۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ؟ ہے نا، کیسی بات اللہ نے کی جو کہ آج سائنس دریافت کری۔ اور دوسرے مقام میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 45 میں اللہ نے کہا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو۔ تو دیکھیے سائنس کی بات قرآن کہہ رہا ہے جو کہ اس زمانے میں ناممکن تھا، مائکروسکوپ بھی نہیں نکلا تو کیسے پتا کریں گے آپ کیا چیز کس سے بنی، اور قرآن نے دیکھی بایولوجی کے اوپر بات کی۔ آئیے باٹنی، نباتیات جس کو کہتے ہیں نا، باٹنی نباتیات مطلب جس کے اندر جو ہے جھاڑ ہو، اور جھاڑ کے جو جتنے جس کو گے پلانٹس اور جو پیڑ پودے جس کو کہیں گے اس کا جو علم ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ دیکھیے آئیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 53 میں قرآن نے کہا اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد جو ہے نباتات جو ہے نکالے، پیڑ پودے نکالے، اور کہا ازواج من نبات شتیٰ،